وہ بہت دل برداشت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، اس نے لائٹ آف کر دی اور اندھیرے میں بیٹھ گیا۔ کوئی خواب برسوں دیکھا مگر وہ بکھر گیا۔ سائیکالوجی میں ایک کانسیپٹ ہے جسے کہتے ہیں نیگیٹو بائس، اور اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا کہ اتنی محنت کے باوجود یہ نتیجہ نکلا۔ اور پھر ہمارا دماغ صدیوں پرانے ڈر والے موڈ میں آن ہو جاتا ہے، فیلئر کو انفارمیشن سمجھتے ہیں۔ 10 دسمبر 1914 کی شام 5:30 بجے ایڈیسن کا بیٹا چارلس بھی وہیں پر موجود تھا۔ سب سے پہلا کام یہ کہ درد کو فیل کریں، کبھی انزائٹی بن کر، کبھی ڈپریشن بن کر باہر نکلتی ہی نکلتی۔ یاد رکھیے، سیٹ بیک زندگی کا اینڈ نہیں ہوتے، یہ زندگی کا ایک چیپٹر ہوتے ہیں۔ ایک سوال، زندگی میں جب غم، دکھ، تکلیف، پریشانیاں آئیں، مثلا ایگزام فیل ہو گیا، جاب چلی گئی، رشتہ ختم ہو گیا، تو ذہن میں پہلا خیال کیا آیا؟ کیا یہ خیال آیا کہ میری قسمت ہی ایسی ہے، میرے ساتھ ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے، میری زندگی میں خوشیاں ہے ہی نہیں ہیں؟ یا یہ خیال آیا کہ یہ ایک حادثہ تھا جو آیا اور مجھے بہت سے سبق سکھا کر چلا گیا؟ کیونکہ یہ دو جملے بنیادی طور پر یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جہاں آپ گر گئے تھے حادثے کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، کیا آپ وہیں گرے رہ جائیں گے یا آپ دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور دوبارہ زندگی کی دوڑ میں شامل ہوں گے؟ یہ دو جملے بنیادی طور پر آپ کی شخصیت کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ محسن نے CSS کی تیاری کی، وہ 2 سال تک مسلسل محنت کرتا رہا۔ وہ روزانہ صبح 5 بجے اٹھتا، سارا دن پڑھتا اور رات گئے تک پڑھتا رہتا۔ اس نے اپنی طرف سے محنت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، بٹ جب نتیجہ آیا تو محسن انفارچونیٹلی فیل ہو گیا۔ وہ بہت دل برداشت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، اس نے لائٹ آف کر دی اور اندھیرے میں بیٹھ گیا، اور اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا کہ اتنی محنت کے باوجود یہ نتیجہ نکلا۔ کیا کبھی آپ کو بھی ایسے لگا؟ کبھی کسی پروجیکٹ پہ بہت محنت کی ہو اور وہ پروجیکٹ ریجیکٹ ہو گیا، کوئی خواب برسوں دیکھا مگر وہ بکھر گیا۔ یہ فیلنگز صرف محسن کی نہیں ہے، یہ فیلنگز میری، آپ کی، ہم سب کی ہے۔ لیکن جو چیز محسن کو دوسرے لوگوں سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، اس نے دوبارہ محنت کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اگلے سال بھی اسی طرح محنت کرے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، اس نے اگلا سال بھی محنت کی، دن رات ایک کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ محسن کامیاب ہو گیا۔ سائیکالوجی میں ایک کانسیپٹ ہے جسے کہتے ہیں نیگیٹو بائس، یعنی بائی ڈیزائن ہمارا دماغ نیگیٹو چیزیں زیادہ یاد رکھتا ہے، اور اس کی وجہ ہے، اور بڑی لاجیکل وجہ ہے کہ صدیوں انسانی ہم آج جو بہیو کرتے ہیں یہ آل آف سڈن نہیں ہے، یہ ہمارے جینز کے اندر نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ یعنی صدیوں پہلے ہمارے آباء و اجداد نے اپنی زندگی میں جو ایکسپیرینس کیے وہ ساری چیزیں ٹریول کرتے کرتے آج تک ہمارے اندر موجود ہیں۔
وہ جینیٹیکلی ٹریول کر رہی ہیں. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ انسانی دماغ بائی ڈیزائن نیگیٹو چیزوں کو یاد رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ صدیوں پہلے جب انسان کو سانپ کاٹتا تھا تو یہ دماغ الرٹ ہو جاتا تھا کہ آئندہ سانپ کے کاٹنے سے خود کو بچانے کے لیے یہ ایکٹیو رہتا تھا. یہ اس کو یاد رکھتا تھا کہ اچھا اگر، کیونکہ تب سانپ کے کاٹنے کا مطلب یہ تھا کہ سانپ نے کاٹا، گیم ختم، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. کیونکہ تب نہ علاج تھا نہ سہولتیں تھیں. لیکن انسان کے دماغ میں یہ چیز تب سے چلتی آ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ نیگیٹو چیزوں کو یاد رکھتا ہے. کیونکہ پہلے وہ خود کو الرٹ رکھنے کے لیے یاد رکھتا تھا، مگر آج بھی اسے کبھی سی ایس ایس کے سانپ کے کاٹے جانے کا ڈر ہوتا ہے، کبھی اسے پروجیکٹ کے فیلئر کی شکل میں سانپ کے کاٹے جانے کا ڈر ہوتا ہے، کہیں اسے ریجیکشن کا سانپ کاٹتا ہے. اور پھر ہمارا دماغ صدیوں پرانے ڈر والے موڈ میں آن ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کیرل ڈیویک اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی سائیکالوجسٹ ہیں. انہوں نے دہائیوں پر مشتمل ایک ریسرچ کی اور اس ریسرچ کی فائنڈنگز اور اس ریسرچ کا نتیجہ یہ تھا کہ انسان فیلئر کو اپنی آئیڈینٹی بنا لیتے ہیں، اپنی شناخت بنا لیتے ہیں. میں ناکام ہوا، میں ہوں ہی فیلئر، میں زندگی میں کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، میں جو بھی کام شروع کرتا ہوں اس میں مجھے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو پیٹرن ہمارے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں، یہ آس پاس اگر کبھی اپنے آپ غور کریں تو اس طرح کے جملے بولتے ہوئے لوگ آپ کو جو نظر آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے دماغ کا یہ پیٹرن جو ہے وہ بن چکا ہوتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ میں ہوں ہی فیلئر، میں کچھ بھی کروں گا میں ناکام ہو جاؤں گا، میں سونے کو ہاتھ ڈالوں گا تو وہ مٹی بن جائے گا، میں فیلئر ہوں، میں ناکام ہوں، میرا کا کچھ نہیں بن سکتا. یہ ایکچولی ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوتا، یہ ہم اپنی آئیڈینٹی خود بناتے ہیں کسی ایک فیلئر میں. اگر خدا نخواستہ زندگی میں کوئی کمی بیشی ہو گئی، کوئی چیز ہم نہیں کر سکے، لیکن ہم نے اس کو اپنی آئیڈینٹی بنا لیا. یہ کہتی ہیں ڈاکٹر کیرل ڈیویک اپنی ریسرچ کے اندر. اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ایک آئیڈینٹی یہ ہے کہ انسان فیلئر کو اپنی آئیڈینٹی بنا لیتا ہے، مگر ان کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کچھ لوگ فیلئر کو انفارمیشن سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اچھا یہ میں ناکام ہوا، میں ریجیکٹ ہوا، یہ مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ اس کو انفارمیشن کے طور پر لیتے ہیں. ان کا دماغ کا پیٹرن اس کو انفارمیشن کے طور پہ لیتا ہے. انہوں نے پیٹرن یہ بنایا ہوا ہوتا ہے دماغ کا، یہ آپ بناتے ہیں، یہ کوئی اور نہیں بناتا. یہ دماغ کی کنڈیشننگ، یہ دماغ کا پیٹرن آپ بناتے ہیں. اور جب آپ خود سے سیلف نیگیٹو ٹاک کرتے ہیں، جب آپ سیلف نیگیٹو ٹاک کرتے ہیں تو پیٹرن اور بنتا ہے. جب آپ پازیٹو ٹاک کرتے ہیں تو پیٹرن اور بنتا ہے. اسی لیے میں اپنی گفتگو میں تمام اپنے ویورز کو کہتا رہتا ہوں، آپ اگر شوہر ہیں تو بیوی سے پازیٹو گفتگو کریں، آپ اگر ماں باپ ہیں بچوں سے پازیٹو گفتگو کریں، آپ اگر دوست ہیں تو دوستوں کے ساتھ پازیٹو گفتگو کریں. کیونکہ آپ جب اپنے ساتھ اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ جس پیٹرن پہ گفتگو کریں گے، دماغ وہ پیٹرن اختیار کر لے گا. خیر، واپس ہم اپنی بات پہ آتے ہیں. تو ان کی ریسرچ، ڈاکٹر ڈیویک کی ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کچھ لوگ اسے انفارمیشن سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اچھا مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اب اگلی دفعہ میں اپنی اس غلطی کو درست کر کے پھر یہ والا کام دوبارہ کروں گا. یعنی وہ اپنے فیلئر کو انفارمیشن کے طور پر لیتے ہیں اور اپنی غلطی کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اسے کریکٹ کرتے ہیں اور دوبارہ کوشش کرتے ہیں. 10 دسمبر 1914 کی شام 5:30 بجے ایڈیسن کی لیبارٹری میں آگ لگ گئی. دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ جل کے خاکستر ہو گیا. آپ ذرا تصور کریں، اس وقت ایڈیسن کی عمر 67 ایئرز تھی. 67 ایئرز کے
साइंटिस्ट का जल कर सारा कुछ राख हो गया, यानी उसकी उम्र भर की मेहनत उसके सामने जलकर खाकिस्तर हो गई। अच्छा, एडिसन का बेटा चार्ल्स भी वहीं पर मौजूद था और वो अपने बाप को ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते जब उसे वो रोता हुआ अपने बाप के पास आया और ढूंढते ढूंढते जब उसे अपना बाप मिला, उसने देखा कि उसका बाप तो बड़ा पुरसुकून खड़ा है। और अलबत्ता ना सिर्फ पुरसुकून खड़ा है, उसने चार्ल्स से अपने बेटे से कहा कि जाओ अपनी माँ को बुला के लाओ और उसे कहो कि आके आपका ये मंजर देखे, क्योंकि ऐसे मंजर रोज रोज देखने को नहीं मिलते। इस वसी पैमाने पर आग लगी हुई है कि ऐसे मंजर रोज रोज देखने को नहीं मिलते। जाओ और अपनी माँ को बुला के लाओ ताकि वो ये मंजर देखे, ताकि वो ये नजारा देखे। अगली सुबह एडिसन जब नाश्ते की टेबल पर बैठा, बड़े पुरसुकून अंदाज में कहने लगा, अच्छा हुआ जलकर सारा कुछ राख हो गया, हमारा घिसा पिटा सारा काम जलकर राख हुआ, जान छूटी, अब हम नए सिरे से रिसर्च करेंगे। व्यूअर्स, ये था वो माइंडसेट जिसके ऊपर एडिसन ने अपने दिमाग को ट्रेन किया हुआ था। और एडिसन ने चंद हफ्तों के बाद अपनी लेबोरेटरी दोबारा खड़ी कर ली और उसमें काम शुरू कर दिया। तो फिर सवाल पैदा हुआ कि क्या हम भी अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं। हम भी अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि बड़े से बड़ा गम और तकलीफ का तूफान गुजर जाने के बाद, बड़ी से बड़े दर्द के बाद, बड़े से बड़े सेटबैक के बाद हम 5 काम अगर ये वाले कर लें तो हम दोबारा खड़े हो सकते हैं, हम सेटबैक से वापस आ सकते हैं, हम जिंदगी की दौड़ और जिंदगी की कामयाबियां दोबारा से समेट सकते हैं। उसके लिए आपको 5 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम ये कि दर्द को फील करें, दर्द को फील करें, उसे इग्नोर मत करें। बहुत से लोग हमें समझाते हैं अपनी फीलिंग्स पे काबू पाओ, बात को दबा दो, इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। लेकिन आपको पता है साइकोलॉजी कुछ और कहती है। साइकोलॉजी ये कहती है कि जब आप अपने अंदर अपना दुख, अपना गम, अपनी तकलीफ, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी डिप्रेशन, अपनी परेशानी दबा लेते हैं कि वो दबती नहीं है, वो शक्ल बदल के निकलती है। वो कभी गुस्सा बनकर, कभी सुसाइड अटेम्प्ट बनकर, कभी एंजाइटी बनकर, कभी डिप्रेशन बनकर बाहर निकलती ही निकलती। लेकिन हालात का मुकाबला करने वाले लोगों को भी दर्द होता है, लेकिन वो अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को शौरी कोशिश, कॉन्शियस एफर्ट करके खुद पर काबू पाते हैं। तो जब दुख हो, दर्द हो, उसे इग्नोर मत करें, बल्कि कॉन्शियस एफर्ट, शौरी कोशिश करके उसको काबू करें और उसमें से बाहर निकलें। क्यों? क्योंकि हजे सावी ने ते खुले रावी ने। दूसरा काम आप ये करें कि आप अपनी स्टोरी चेंज करें, क्योंकि इंसानी दिमाग नैरेटिव पे चलता है। जैसा नैरेटिव, जैसा बयानिया हम इंसान अपने दिमाग को दे देंगे, ये दिमाग उसी पैटर्न पे चलना शुरू कर देगा। जब हम अपने दिमाग को ये कहेंगे कि यार मैं तो हर काम में नाकाम हो जाता हूँ, मैं बहुत बड़ा फेलियर हूँ, मेरा तो बनता ही कुछ नहीं, मैं तो हर काम में नाकाम हूँ, ये उसी नैरेटिव पे, उसी बयानिए पे चलना शुरू कर देगा। आप खुद को जो स्टोरी सुनाते हैं वो स्टोरी तब्दील करें, बल्कि अपने आप से ये कहें कि ये हादसा मुझे कुछ देकर गया है, अब मैं अपनी गलती से सीखूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं हमेशा अपनी गलतियों से सीखता हूं और हमेशा आगे बढ़ता हूं। और दुनिया में हर कामयाब शख्स हमेशा गलतियां करता है और अपनी गलतियों से सीखकर ही आगे बढ़ता है। मैं भी अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ूंगा। अपने दिमाग को
یہ بیانیہ دے، یہ نیریٹو دے، یہ پیغام۔ اور تیسرا کام آپ یہ کریں کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی چھوٹی بڑی ایکٹیویٹی میں، جب آپ کو سیٹ بیک ہو، جب کوئی تکلیف پہنچے، صدمہ پہنچے، کوئی پریشانی ہو، اپنے آپ کو کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں مصروف کر لے۔ ہم کیا کرتے ہیں عمومی طور پر، جب کوئی پریشان ہوئے، جب کوئی تکلیف آئی، دکھ ہوا، ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اکیلے بیٹھ جاتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے۔ اگر کچھ کر بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی چھوڑ چھاڑ کے، تو ڈپریس ہو کے، تو نکر میں لگ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ تھوڑی سی ہمت کر کے، بہادر بن کے، جرأت کا مظاہرہ کر کے، اپنے آپ کو کسی نہ کسی چھوٹے بڑے کام میں دانستہ، نہ چاہتے ہوئے بھی، ڈیفینیٹلی ایسی سچویشن میں بندے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن ہمت کر کے کسی نہ کسی چھوٹے بڑے کام میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں، انگیج کر لیں۔ اور چوتھا کام آپ یہ کریں، اکیلے مت رہیں۔ ہزاروں سالوں کی ایوولوشنری سائیکالوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، کیونکہ انسان جب تنہائی میں ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تو اس کا سٹریس لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ اکیلے رہتے ہو، سٹریس لیول بڑھنا شروع ہوتا ہے، تو پھر کچھ بھی کلیئر نظر نہیں آتا، اور کلیئر تھنکنگ آلموسٹ ناممکن ہو جاتی۔ اس لیے کوئی اکیلے مت رہیں۔ جب کوئی اس طرح کی پریشانی، تکلیف اور دکھ اور سیٹ بیک ہو زندگی میں، کوئی نہ کوئی ایسا دوست ضرور ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ کھل کر ہر بات شیئر کر سکیں۔ پانچواں کام آپ یہ کریں کہ اپنی آئیڈینٹی کو سیٹ بیک سے علیحدہ کریں۔ آئی ایم ریپیٹنگ، اپنی آئیڈینٹی کو سیٹ بیک سے علیحدہ کریں۔ آپ ایگزام میں فیل ہوئے، آپ فیلئر نہیں ہیں، آپ کا پروجیکٹ ریجیکٹ ہوا ہے، آپ کے آئیڈیاز ورتھ لیس نہیں ہیں، آپ کا رشتہ ختم ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محبت کے قابل نہیں ہیں۔ یہ ایک ریزلٹ ہے، یہ ایک ریزلٹ ہوا ہے، یہ ایک نتیجہ نکلا ہے، اور نتیجہ کبھی اچھا نکلتا ہے، کبھی نتیجہ برا نکلتا ہے۔ تو اپنی آئیڈینٹی کو اس حادثے، اس صدمے، اس تکلیف اور اس سیٹ بیک سے علیحدہ کریں۔ It was the result. پیپر فیل ہو گیا، you are not failure۔ یاد رکھیے، سیٹ بیک زندگی کا اینڈ نہیں ہوتے، یہ زندگی کا ایک چیپٹر ہوتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی بیسٹ سیلنگ کتاب ایسی نہیں ہوتی کہ جس کے اندر مشکل چیپٹر نہ ہو۔ تو یہ سیٹ بیک زندگی کا مشکل چیپٹر ہوتے ہیں، اور دنیا کی بڑی سے بڑی کتاب کے اندر مشکل چیپٹرز بھی ہوتے ہیں، آسان چیپٹرز بھی ہوتے ہیں، پھر جا کے وہ بیسٹ سیلنگ کتاب بنتی ہے۔ ساقی امروہی نے کہا تھا، منزلیں لاکھ کٹھنائیں گزر جاؤں گا، حوصلہ ہار کے بیٹھوں گا تو مر جاؤں گا، لاکھ یہ اندھیرے روکیں میرا رستہ، لیکن میں جدھر روشنی جائے گی ادھر جاؤں گا۔